السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں اللہ آپ کو سب کو اچھا رکھے، دعا گو رہی ہے میرے واسطے بھی۔ ہم لوگ جو ہے الکلمہ پڑھ رہے تھے، جرنل ورڈس کیسا لکھنا کیا ہے اس طرح آپ دیکھے بھی۔ آج ہم کلمے کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ واٹ از کلمہ؟ واٹ از ورڈ؟ اے گروپ آف لیٹرس وچ گیوز اے سینس از کالڈ کلمہ۔ کوئی ایسا ورڈ جس سے آپ کو معلوم ہو، کہنے والا کہے تو سننے والے کو کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی حکم معلوم ہو، کسی بارے میں بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کو بول دیے سیب، وہ معلوم ہوگا ایسا ایک پھل ہے، اس کو کھاتے ہیں، ایسا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیے قلم، بولتے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ پین ہے، اس سے لکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ دن آپ کو معلوم ہو جاتا روشن ہے۔ جائیے، ایک حکم دے رہے ہیں آپ کو، جو ہے نا چلے جانے کے بارے میں بول رہے ہیں، جائیے۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ چیز یاد رکھیے، اے گروپ آف لیٹرس وچ گیوز اے سینس از کالڈ ورڈ۔ اس کا یاد رکھ لیجیے۔ چلیے صاحب، اب جو ہے اسی ورڈس کو کچھ ہم لکھیں گے، جیسے کہ جو ہے نا پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم آپ کو اور آگے چیز لے کے چلیں گے۔ جیسے کہ اب یہ ہے سب ورڈس، کتابن۔ واٹس دا میننگ آف کتابن؟ اے بک۔ واٹ از کتابن؟ اے بک، ایک کتاب۔ تو بولیں گے مول صاحب کتاب تو سمجھ میں آیا، یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے لائے؟ ایک کچھ کتاب ہے بول کے کیسا بولے؟ تو عربی میں بڑی اہمیت ہے، ہم لوگ جو ہے نا ایک دو سب کہتے ہیں۔ دا ناؤن انڈیکیٹ ون پرسن پلیس اور تھنگ از کالڈ سنگولر۔ دا ناؤن ڈینوٹنگ ٹو پرسن پلیس اور تھنگ از کالڈ ڈویل۔ دا ناؤن indicate more than two person place or thing is called plural. It means plural stand for more than two. ایک دو سب، جو ایک کو دلالت کرے، ایک کو بتائے وہ سنگولر، جو ایک سے زیادہ کو بتائے، ایک سے زیادہ، عربی میں ہم اس کو بتائیں گے آپ کو، ایک سے زیادہ کا بدل، ایک کے بعد سب نہیں ہوں گا، جیسا سنگولر پلورل نہیں ہوتا ہمارے پاس، سنگولر کے بعد ڈویل، اس کے بعد آتا ہے پلورل۔ تو یہاں پر ایک ہی ہے بولے کیسا بول رہے ہیں صاحب؟ اے بک کیسا بولے؟ تو یہ تنوین سے لاتے ہیں، یہ جو تنوین ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین، اس سے ہم لائے ہیں کتابن، اے بک۔ اس طرح سے صاحب قلم، اے پین، مسجد، اے مسجد۔ بیٹے مسجد کو ماسک نہیں کہنا، ماسک کہا جہاں جاتا ہے، بولتے ہیں ماسک جو ہے نا، ایسی روایت ملتی ہے ہم کو، ایسی بات ملتی ہے کہ بعض ہمارے جو اینیمیز ہیں، جو ہمارے سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ماسک کے معنی جو بتائے ہیں، مسجد کے معنی کیا؟ مسجد کیسے بنا صاحب؟ یہ مسجد بنی سجدے سے، سجدہ یسجدو کے معنی ہے پروسٹیٹڈ، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے سر کو رکھ دینا، اس کے معنی جھک جانے کے معنی۔ تو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو ہم سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ پاک جگہ۔ مسجد کے معنی ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، سمجھا نا؟ تو بعض ہمارے انیمیز کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ جہاں کیچڑ گندگی رہتی ہے اس کے لیے ماسک کا استعمال کریں، ماسکیٹو سے جو ہے نا، ماسک جہاں ماسکیٹوز پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو وہ لوگ ماسک کا استعمال کریں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے ہم کو، مسجد کا ترجمہ مسجد ہی کریں۔ یہ مسجد، یہ ماسک بول سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہیں آپ کو دکھا اور آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ مسجد۔ چلیے صاحب، مسجد، اے مسجد۔ اسی طرح سے بے شمار ورڈس ہیں، ہم لیں گے ولدن، ولدن اے بوائے، ایک لڑکا، ولدن، رجل، اے مین، اے مین، رجل، اے مین۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ ورڈس ہیں، اور ان کو ایک اصطلاح میں کہے تو نکرہ بھی کہتے ہیں ان کو، نکرہ۔ نکرہ جس کے اینڈ میں دو پیش ہو اس کو نکرہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے، نکرہ۔ آپ کو جو ہے نا ایک کوشچن آئیں گا جو نکرہ سے معرفہ بنانا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیجئے۔ واٹ از ورڈ؟
اے گروپ آف لیٹرس وچ گیوس اے سینس. اس سے معلوم ہو رہا ہے گروپ آف لیٹر. اس میں کاف تے الف بے, کاف تے الف بے مل کر بن گیا کتاب. کتاب کے معنی آگے سینس ہو گیا آپ کو. کہہ رہے بھائی کتاب بول تو جس میں ہم, ہاں اور ایک بات یاد رکھیے, کتاب کسے کہیں گے؟ کتاب اسے کہیں گے جس کے اندر آلریڈی مینشن ہو. آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کس کو بولیں گے؟ جس کے اندر آلریڈی مینشن ہو. جیسا کہ پہلے پارے کی دوسری آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب. دیکھیے آپ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کتاب کے معنی آلریڈی سب مینشن ہیں. اب جو ہے ہمارے پاس جو کتاب ٹیکسٹ بک کے معنی, کتاب کے معنی ٹیکسٹ بک, اس کے اندر آلریڈی ٹیکسٹ لکھ دیا گیا ہے, صرف آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. سمجھ گیا ماں؟ چلیے صاحب, کتاب قلم, یہ تمام چیزیں ایک چند حروف ہیں, آپ کے پاس بکس ہیں, اس کے اندر ہم جو ہے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے. نام ہے کوئی نبیل, یہ سب جو ہے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کلمے کے اقسام, words are classified are follows, noun, verb and particle. یہ تین چیزیں اس کے, تین اجزاء. یہ جو ورڈ ہے, اب یہ ورڈ ہے سب ورڈ, یہ دیکھ لیجیے ورڈ. اب اس کو ہم کلاسیفائڈ کریں, اس کو جو ہے ہم ڈیفائن کریں گے. ڈیفائن کریں تو ورڈ الاسم, اب دیکھ لیجیے اب اس کے تین پارٹ, ورڈ کے تین پارٹ کون کون ہے صاحب؟ ناؤن, الاسم, الفعل, الحرف. الاسم, الفعل, الحرف. الاسم the noun, الفعل the verb, الحرف the particle. The noun, the verb and the particle. There are three kinds of words. چلیے سمجھ میں آ رہا نا؟ تین چیزیں ہیں صاحب. یہ ورڈ ایک اور ایک اصطلاح میں, اور ایک کلمہ, اس کو جو ہے عربی میں کہیں گے صاحب الکلمہ. الکلمہ, کلمہ کے معنی آتے ہیں ورڈ. کلمہ کے ایک اور ایک معنی بھی آتے ہیں میرے بچوں. کلمہ کے معنی آتے ہیں زخمی کرنا. کلمہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ زخمی کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا. بات دیکھیے, کوئی بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد تکلیف ہوتی ہے, آدمی رو دیتا ہے. آپ کہیں کو رو رہے ہیں, آپ کہیں کو رو رہے ہیں, مطلب آپ ایسی بات کر دی کہ آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ بات کریں تو اچھی بات کرو, اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, نیکی ہے, چیریٹی ہے. آپ کی بات سننے کے بعد کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, ارے ماشاء اللہ کتنی اچھی بات بولے آپ, اور کیا تو جو ہے یہ بھی ایک چیریٹی ہے, صدقہ ہے. اور فرمایا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے, من سکت نجا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوگا. میرے بچوں, بتایا جاتا ہے, میں شاید آپ کو بتایا کہ جب ہم اٹھتے ہیں, جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں, تو ہماری زبان سے ہمارا پورا جسم لرزتا ہے, کانپتا ہے کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھ, زبان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ. کیونکہ غلطی زبان کرتی ہے, مار جسم پہ پڑتی ہے. آپ ایسا کیسا بولے, آپ جھوٹ بولے, ہاتھ لاؤ, مار دے. آپ ویسا کرے, چوری کرے, ہاتھ لاؤ, ارے کرنے والا, آپ جو ہے گالی دیے, ہاتھ لاؤ, منہ پہ مار دیتے, پھنسلی توڑ دیتے, آنکھ پھوڑ دیتے, دانتاں توڑ دیتے, فلاں. جسم کے مختلف حصوں پہ مار پڑ جاتی ہے سوائے زبان کے. کبھی اس نے انہوں گالی دی, زبان نکالو, ان کی زبان کو مارو, نہیں صاحب, ان کے ہاتھ کو چپکا دو, ان کے پیر کو فلاں کرو, ایسا کرو. تو اس لیے میری بچوں, زبان کا بڑا معاملہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا 1440 سال پہلے, 50 سال پہلے, کہ جو ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, بات کرے تو اچھی کرو, یا نہیں تو خاموش رہو. تو کلمے کے معنی ایک اصطلاح میں ایک آتے ہیں زخمی کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا. اب
ایک دوسرے. پھر اب یہ تو ہو گیا صاحب, اس کے اسم کے معنی کیا آتے ہیں. ایک اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ اسم کو پہلے, فعل کو بیچ میں, حرف کو آخری میں کہیں کو رکھیں. یہ دیکھیے, اسم کو پہلے, فعل کو بیچ میں, حرف کو آخری میں کیوں رکھیں؟ تو اسم کے ایک اور ایک اصطلاح میں معنی آتے ہیں ٹاپ, سب سے اونچا, اور حرف کے معنی آتے ہیں بینک آف دا ریور, بالکل نیچے. یہ نیچے, یہ اوپر, اور اس کے بیچ میں یہ جو مشقت ہے, یہ کام ہے, یہ ورب ہے. ٹاپ آف, پک, اوپر کا, سب سے اوپر کا حصہ, یہ سب سے نیچے, بینک آف دا ریور جیسا بولتے ہیں, بالکل نیچے کا سطحی حصہ. یہ سطحی ہے, یہ اوپر ہے. حرف سے شروع کریں گے, اسم تک جانا ہے. سمجھ نا, اسماء الہیہ بولتے ہیں, اللہ کے نام, اسماء, اسی طرح اسم سے یہ ہے, وہ اوپر ٹاپ ہے صاحب. تو یہ جو ہے, یہ بیچ میں جو ہے, یہ مشقت ہے. تو اسی طرح سے ہم پیدا ہوئے سے لے کر مرے تک یہ سب کام ہے صاحب, مشقت ہے, جانا ہے ہم کو اوپر. صرف ایک اصطلاح میں ایک اس طرح یہ کلمات ہے, تو یاد رکھ لیجیے. دا ورڈ, کلمہ, کلمہ کے معنی ورڈ. اب پھر اس کے بعد کیا ہے, ورڈ کے 3 پارٹس ہیں, الاسم, الفعل, الحرف. اسم, دا ناؤن, دا ورب اینڈ دا پارٹیکل. یہ یاد رکھ لیجیے. اب ہم جو پڑھے, یہ اسم پڑھ رہے ہیں سب, اب یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم سب الاسم, الاسم, واٹ دا الاسم, دا ناؤن, یہ سب ناؤن ہے. ناؤن کی پہچان کیا ہے صاحب؟ ناؤن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں 2 پیش آتے ہیں, یا شروع میں الف لام آئیں گا, شروع میں الف لام یا آخری میں 2 پیش. یہ ناؤن کی پہچان ایک یاد رکھیے, سمپل. یہ اس دیکھتے سمجھنا رہا, یہ ناؤن ہے. اور ورب وہ ہوگا جس کے شروع میں الف لام نہیں آئیں گا, نہ اینڈ میں 2 پیش آئیں گے. کام, کھانا پینا, اٹھنا, نہانا, دھونا, آنا جانا, جتنے بھی کام, وربس, اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا. verb is a word which express an action with a sense. سمجھا نا, with a tense, sorry. verb is a word which expresses an action with a tense. اس کے معنی verb ہو گیا سب. Particle, a particle is a word which does not give the meaning by its own unless it is coupled with a noun or a pronoun. جب تک یہ کسی دوسرے سے ملے نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے. یہ تو ہو گیا آپ کو verb کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ جیسا کہ فار ایگزامپل verb ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, جیسا کہ ذہب, دخل, ذہب, what is ذہب, he went, ذہب, he went, he goes out, he entered, ذہب, دخل, he entered. اس طرح سے. اب یہ حرف جو ہے, یہ فی, علی, الی, من, اس طرح سے حرف, یہ جو ہے نا اپنے معنی تو خود دے سکتا ہے, مگر یہ سمجھا نہیں سکتا کہ کیا ہے. جیسا کہ دا پین از آن دا ٹیبل. اب خالی آن بولے آپ, تو آن کیا, اب پھر ہم ایسا بولے دا ٹیبل, دا پین, کوئی ریلیشن نہیں ہو رہا. ان دونوں میں ریلیشن کرانے والا یہ حرف ہوتے ہیں. حرف کیا کرتے ہیں, ایک ناؤن یا ایک ورب یا 2 ناؤن کے بیچ کا جو تعلق ہے, ان دونوں کو ملانے والے یہ حرف کہلائے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے, یہ جسٹ تھوڑا سا سن لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور اچھی طریقے سے آگے کی کلاسز میں یا آپ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے, ورڈس, اے گروپ آف لیٹرس وچ گیوز اے سینس از کالڈ اے ورڈ. Words are classified as follows: the noun, the verb, and the particle. What is noun? Noun is a word which used as a noun Noun is a word used as the name of a person, place, or things. Is it clear? Verb is a word which expresses an action with a tense. What is particle? A particle is a word which does not give the meanings of its own unless
it is coupled with a noun or a pronoun. جسٹ اتنا ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے ہم جیسا جیسا جائیں گے اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گا. یہ تو ہو گیا ناؤن. اب اس کے بعد دیکھیں گے صاحب, ہم ابھی آپ کو بتا رہے تھے نکیرہ اینڈ دا معرفہ. یہ ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کو اچھی طریقے سے غور و فکر سے دیکھیے. نکیرہ اینڈ معرفہ. واٹ از نکیرہ اینڈ معرفہ؟ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. نکیرہ جس کے شروع میں الف لام نہ ہو. A noun which refer to a particular person, place or thing is called معرفہ. کسی خاص چیز کو بتلانے کے لیے, خاص چیز کو بتلانے کے لیے جو چیز استعمال کیا اس کو کہیں گے معرفہ. کامن جس کی شروع میں دو پیش آ جائیں وہ نکیرہ. اب یہ نکیرہ سے معرفہ کرنا ہے, بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. کسی بھی چیز کو نکیرہ سے معرف کرنا ہے, معرفہ کرنا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دینا. مان لیجئے یہ النکرہ, النکرہ انٹو المعرفہ, نکرہ المعرفہ. یہی ہے صاحب, یہ کتاب, علم, مسجد, ولد, رجل, these are نکرہ. اس کو معرفہ بنانے کے لیے بہت ہی سمپل فارمیٹ ہے بیٹا. اس کے شروع میں الف لام ایڈ کر دینا اور کیا کرنا دیکھو تو کتاب نہیں ہوگا, یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے. یہ الف لام آیا تو اس میں کیا کریں گے, تھوڑا سا چینجز کریں گے. یہ جب الف لام آ جاتا ہے تو اس کے اندر دو پیش کے بجائے سنگل پیش رہیں گا, الکتاب. اس طرح سے خالم میں الف لام ایڈ کرے, الخالم ایک پیش. مسجد پلس الف لام از اکول ٹو المسجد پلس الف لام از اکول ٹو الولد الرجل. اس کے جیسا کہ ہم وہاں پہ کیا ترجمہ کر رہے تھے, اے پین, ایک کا ترجمہ کر رہے تھے. جیسے ہی دا آرٹیکل لگا اس کا ترجمہ کریں گے دا بک, دا پین, دا مسجد, دا بوائے, دا مین. یہ یاد رکھیں کیا بول رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ نکرہ ہے, نکرہ بولے تو کیا صاحب, جس کے شروع میں الف لام نہیں آتا وہ نکرہ. اب کیسا پہچانیں گے نکرہ ہے, تو ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے آخری میں دو پیش کا ہونا. نکرہ جس کے شروع میں الف لام نہ ہو, آخری میں دو پیش ہو, وہ نکرہ. معرفہ, معرفہ کے ویسے 7 بڑی قسمیں ہیں معرفہ کے, مگر ہم سمپل بالکل معرفہ کرنے کے لیے نکرہ سے معرفہ, نکرہ سے معرفہ, اس کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیجئے, انہیں معرفہ یعنی پرٹیکولر ہو جائے گا. یہ کامن, یہ پرٹیکولر, سمجھ آ رہا نا. یہ ڈیفینیٹ, یہ انڈیفینیٹ. ٹھیک ہے ماں, چلو آگے چلیں گے. یہ اچھی طریقے سمجھ آئیے. پھر ایک بار سن لیجئے کہ معرفہ نکرہ, یہ آپ کو ایک کوشچن کمپلسری ہے. ہم آپ کو جو ہے نا اس کا ڈیفینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. آپ کو صرف کیا کرنا ہے, ہم کچھ اس طرح سے جمبل ورڈز ملا کے دے دیں گے. اس کے اندر کیا کریں گے ہم آپ کو, کتاب, القلم, الرجل, الولد. تو اس کو کیا کر دینا ہے آپ کو, جو کامن ہے اس کو پرٹیکولر کرنا, جو پرٹیکولر ہے اس کو کامن کرنا. یعنی ہم ایسا پورا یہ نہیں دیں گے, یہ فارمولا نہیں دیں گے آپ کو, ایسا بتائیں گے نہیں کہ یہ ورڈز دے دیں گے, کتاب, القلم, الرجل, الولد. تو سب سے پہلے کیا کرنا, جو نکرہ ہے اس کو ایسا ڈیفائن اتار لینا پورا, جو نکرہ ہے اس کو اتار کے اس کو معرفہ کر دینا, اس کو الف لام لگا دینا, اور جو الف لام والے ہیں اس کا الف لام نکال دینا. اس طرح سے ایک کوشچن آپ کو انشاءاللہ ایگزام میں آئیں گا. اس میں آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جانا ہے. پھر سے سن لیجئے کہ نکرہ کس کو بولیں گے, معرفہ کس کو بولیں گے. نکرہ وہ جس کے شروع میں الف لام نہ ہو, معرفہ کو جس کے شروع میں الف لام ہو. جس کے شروع میں الف لام آتا وہ معرفہ, جس کے شروع میں الف لام نہیں آتا وہ نکرہ.
یہ ذہن نشین. اتنا سمجھ میں آ گیا تو 8 مارکس آپ کے پاکٹ میں. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, صرف یہ سمجھ جانا ہے. اور لکھنا بھی سیم ورڈس ہیں, وہی ورڈس جو ورڈ ہے, جیسا کہ دیکھیے میں یہاں لکھا کتاب کچھ خالی الکتاب کر دیا, قلم کچھ القلم کر دیا, اسی کو دیکھ کے لکھنا ہے. یاد کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں, نکرہ کو معرفہ, معرفہ کو نکرہ کر دیں, تو آپ کے پورے 8 مارکس جا بھی سکتے ہیں. تو اس لیے بغور سن لیجئے کہ نکرہ کیسا ہوتا ہے, معرفہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے صاحب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اب اس کے آگے چلیں گے. اس کے آگے جو ہے نا دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے ہمارے کو. الفاظ آپ کو یاد کرنا ہے, تھوڑا ویکیبلری صاحب کے بڑھنا بول تو آپ کے بک میں جو ورڈس ہیں وہ ورڈس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. لکھنے کی تھوڑی سی پریکٹس کریے. جب آپ لکھتے جائیں گے تبھی آپ کو لکھنے آئیں گا. کب تک آپ کو لکھنا ہے؟ جب تک آپ کو لکھنے آئے. ایسا نہیں 1 بار لکھو, 10 بار لکھو, 50 بار لکھو, 100 بار لکھو. آپ کو جب آپ کو لکھنے آ گیا آپ پرفیکٹ ہو گئے. چلیے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی یہ کلاس یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.